السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا مہد الحافظات، پشاور، شہر ورثت، جماعت عالیہ دوم۔ مضمون تفسیر سورۃ الاعراف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 148 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، پکڑا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ اس کے پیچھے من حلیہم اپنے واتخذا بنا لیا قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ اس کے پیچھے من حلیہم اپنے زیور سے عجلاً بچھڑا جسداً لہو خوار ایک بدن کے اس میں گائے کی آواز تھی۔ الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے انہ لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں بتلاتا ان کو راستہ۔ اتخذوہ معبود بنا لیا اس کو وکانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ پچھتائے ورعوا اور سمجھے انہم قد ضلوا کہ بے شک ہم گمراہ ہو گئے قالوا تو کہنے لگے لئن یرحمنا اگر رحم نہ کرے ہم پر ربنا ہمارا رب ویغفر لنا اور نہ بخشے ہم کو لنکونن من الخاسرین تو بے شک ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ اور جب لوٹ آئے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان آسفا غصے میں برا ہوا افسوسناک قال تو بولے بئس ما کیا بری ہے خلفتمونی نیابت کی تم لوگوں نے من بعدی میرے بعد اعجلتم امر ربکم کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کی حکم کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی وہ تختیاں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کہ کھینچنے لگا اس کو اپنی طرف۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ وہ بولا اے میری ماں کے بیٹے إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي بے شک لوگوں نے میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا وَقَعَدُوا اور قریب تھے يَقْتُلُونَنِي کہ مجھ کو مار ڈال دے۔ فلا تشمت بی الاعداء سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور نہ ملا مجھ کو گناہگار لوگوں میں۔ قال رب اغفر لی بولے اے میرے رب اغفر لی معاف فرما دے مجھ کو ولاخی اور میرے بھائی کو وادخلنا اور داخل کر ہم کو فی رحمتک اپنی رحمت میں وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر معتکف ہوئے اور شروع میں 30 دن رات کے اعتکاف کا حکم تھا اور اس کے مطابق اپنی قوم سے کہہ گئے کہ 30 دن بعد لوٹیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 روز کی میعاد اور بڑھا دی تو اسرائیلی قوم جس کی جلد بازی پہلے سے ہی معروف تھی اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ ان کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا جو اپنی قوم میں بڑا سمجھا جاتا تھا مگر کچے عقیدے کا آدمی تھا۔ اس نے موقع پا کر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قوم فرعون کے لوگوں کے رہ گئے تھے، ان سے کہا کہ یہ زیورات تم نے قبطی لوگوں سے مستعار یعنی استعارے کے طور پر لیے تھے، اب وہ سب غرق ہو گئے تو تمہارے پاس یہ زیورات رکھنا صحیح نہیں، یعنی یہ تم لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ کفار سے جنگ کے وقت حاصل شدہ مال غنیمت بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کے کہنے کے مطابق سب زیورات لا کر اس کے پاس جمع کر دیے۔ اس نے اس سونے چاندی سے ایک بچڑا یا گائے کا مجسمہ بنا لیا اور جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی، اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا خاصہ رکھا تھا، اس نے سونا چاندی آگ پر پگھلانے کے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ اس گائے کے مجسمہ میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کے اندر سے گائے کی سی آواز نکلنے لگی۔ اس جگہ آیت میں اجلن کی تفصیل جسدن لہو خوارن فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد جب سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی دعوت دینا شروع کر دی کہ یہی تم لوگوں کا خدا ہے
اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ خود یہاں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی، تو اس وقت جب اس نے یہ دکھلا دیا تو وہ اس کے معتقد ہو گئے اور اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل کے پیشمان ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس میں سقط فی ایدیہم کے معنی عربی محاورہ کے موافق نادم اور شرمندہ ہونے کے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي۔ اس آیت میں اس واقعے کی تفصیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی یعنی بچڑے کی عبادت میں مبتلا دیکھا، تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور ہی پر دے دی تھی، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے کہ یہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی؟ یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، تم نے اس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی۔ اور بعض مفسرین اس جگہ اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے دیا کہ میری موت آ گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا؟ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ کو خالی کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں جو ان کے ہاتھ میں تھی جلدی سے رکھ دی۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، القاء کے معنی ڈال دینے کے ہیں، اور الواح یہ لوح کی جمع ہے جس کے معنی ہے تختی۔ یہاں لفظ القاء سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی اور ان کو ڈال دیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ الواح تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈال دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں۔ اس لیے آیت کی مراد یہی ہے کہ اصل مقصد حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ خالی کرنا تھا اور غصے کی حالت میں جلدی سے ان کو رکھا، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ انہوں نے ڈال دی۔ اس کو قرآن نے بطور تنبیہ کے ڈالنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس کے بعد اس خیال پر کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے فرائض قائم مقامی میں کوتاہی کی ہے تو ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا کوئی قصور نہیں، قوم نے میرا کوئی اثر نہیں لیا، میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی، اور قریب تک یہ لوگ مجھے قتل کر ڈال لیتے۔ آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہو اور آپ مجھے ان گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب تم گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اغفر لی وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی، تو ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی، اور اپنے لیے دعائے مغفرت یا تو اس بنا پر کی کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دینا، جس کو قرآن نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر متنبہ فرمایا ہے، اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، یا یہ کہ دعا کا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرے تو
تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا استغنا محسوس نہ ہو، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو اس دعا کا محتاج نہ سمجھے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیات الدنیا، یہاں سے ترجمہ دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا العجل، کہ جنہوں نے پکڑا بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم، ان قریب ان کو پہنچے گا، غضب، غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المفترین، ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، والذین، اور وہ لوگ، عملوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، توبہ کے پیچھے، لغفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ ولما سکتا، اور جب تم گیا، ان موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب، غصہ، اخذ الالواح، تو اٹھا لی تختیاں، وفی نسختہا، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا، ہدن، اس میں ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ، اپنے قوم سے، 70 رجلا، 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کو۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا، قال ربی، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم، اگر تو چاہتا تو ہلاک کرتا ان کو، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھ کو، اتہلکنا، کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے، بما فعل السفہاء، اس کام پر جو کیا ہمارے قوم کے احمقوں نے، منا، ہم سے، ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، گمراہ کرتا ہے اس سے، من تشاء، جس کو تو چاہے، وتہدی من تشاء، اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا والی ہے، فاغفر لنا، سو بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے، وَاکْتُبْ لنا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، انا ہدنا الیک، ہم نے رجوع کی تیری طرف، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عذابی، میرا عذاب، اصیب، ڈالتا ہوں، بھی، اس کو، من اشاء، جس پر میں چاہوں، ورحمتی، اور میری رحمت، وسعت کل شیء، شامل ہے ہر چیز کو، فسأکتبها، سو اس کو لکھ دوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑوں کو معبود بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے یہ حال معلوم ہوا تو وہ ان پر بہت زیادہ غصے ہوئے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو ان کو عنقریب ہمارا عذاب پہنچے گا دنیا میں بھی، جیسے کہ سامری اور اس کے ساتھیوں کا حال ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اور اس سے صحیح توبہ نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیا، اور کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ وہ سب لوگوں سے الگ رہے، نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے نہ کوئی اس کو ہاتھ لگائے، چنانچہ وہ عمر بھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ پھرتا رہا، کوئی انسان اس کے پاس نہ آتا تھا۔ تفسیر قرطبی میں قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے یا وہ کسی کو ہاتھ لگائے تو فوراً دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، تو ان کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر
اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں ان لوگوں کا حال ذکر ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد اپنے اس جرم سے توبہ کر لی۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اس آیت میں ان لوگوں کا حال ذکر ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد اپنے اس جرم سے توبہ کر لی، اور توبہ کے لیے جو کڑی شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ جب ان لوگوں نے یہ حکم مان لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو بلایا کہ تم سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس قتل عام میں جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے، اور جو باقی رہے تو ان کی مغفرت ہو گئی۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ برے اعمال کے مرتکب ہوں، خواہ کیسی ہی بڑے گناہ، کفر اور معصیت کے ہوں، اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور ایمان کو درست کر لیں، یعنی مقتضائے ایمان کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ پھر آگے آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تم گیا، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تم گیا تو تورات کی تختیاں جو جلدی سے انہوں نے رکھی تھی پھر اٹھا لی، اور اس کے نسخہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ لفظ نسخہ اس تحریر کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کتاب وغیرہ سے نقل کی جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں جلدی سے رکھی تو وہ ٹوٹ گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی دوسری چیز میں لکھا ہوا عطا فرمایا، اس کو نسخہ کہا گیا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اس آیت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لا کر بنی اسرائیل کو دی تو وہ اپنی کجروی کی وجہ سے کہنے لگے، یعنی ان کے اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے کہ یہ آپ نے اپنے آپ سے لکھا ہو اور ہمارے اطمینان دلانے کے لیے آپ لائے ہوں۔ تو ان کے اطمینان دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اس قوم کے منتخب آدمیوں کو آپ کو طور پر لے آئے، تو ہم ان کو بھی خود اپنا کلام سنا دیں گے جس سے ان کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر ان کو لے گئے۔ تو جس طرح ان سے وعدہ کیا گیا تھا اسی طرح انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، مگر جب یہ حجت بھی پوری ہو گئی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے یا کسی اور کی، ہم کو تو تب یقین آئے گا جب کلم کلہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کا یہ سوال چونکہ ہٹ درمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوئی اور اس کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، جس سے یہ لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے اور بظاہر مردہ ہو گئے۔ تو جب یہ لوگ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت صدمہ پہنچا، اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، اور دوسرا اس لیے کہ اب اپنی قوم میں جا کر لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ لوگ اس پر یہ تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سب کو کہیں لے جا کر انہیں قتل کرا دیا، اور اس تہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کا مقصد ان کو ہلاک کرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مقصد ہوتا تو آپ اس سے پہلے سے بہت سے واقعات آئے ہیں جن میں یہ ہلاک کیے جا سکتے تھے۔ پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے جس کے ذریعے آپ بعض لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت و ناشکری کرنے لگے، اور بعض کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں، لہذا اس امتحان میں میں مطمئن ہوں، اور آپ ہی تو ہمارے خبرگیر ہیں، اور ہم پر اپنا رحمت اور مغفرت فرمائیے،
بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ 70 آدمی جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ نہیں جنہوں نے ارنا اللہ جہرتن کی درخواست کی تھی اور اس پر صاعقہ کے ذریعے ہلاک کیے گئے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو بچڑے کی عبادت کرنے میں شریک نہ تھے، مگر قوم کو اس حرکت سے روکنے کی کوشش بھی انہوں نے نہیں کی تھی، تو اس کی سزا میں ان پر زلزلہ آیا اور یہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ واللہ عالم۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا، اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تکملہ مذکور ہے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم آپ کی طرف سے خلوص اور اطاعت سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یعنی اے موسیٰ، اول تو ہماری رحمت مطلقاً میرے غضب پر سابق ہے، چنانچہ میں اپنے عذاب اور غضب تو صرف اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر میں چاہوں، اگرچہ کہ مستحق عذاب ہر نافرمان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب پر عذاب واقع نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے کچھ خاص لوگوں پر عذاب واقع کر لیتا ہوں جو انتہائی سرکش ہوتے ہیں، اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ سب اشیاء کو محیط یعنی احاطہ کیے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان میں سے بہت لوگ سرکش اور نافرمان اس کے مستحق نہیں، مگر پھر بھی ان کو رحمت میں داخل کیا جاتا ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے لیے تو کامل طور پر ضرور ہی لکھ دوں گا جو حسب وعدہ اس کے مستحق بھی ہے، بوجہ اس کے کہ اطاعت کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ پہلے ہی سے رحمت کے مستحق ہیں، اس لیے آپ کو دعا کی قبول ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، ترجمہ یہاں سے دیکھیں، الذین وہ لوگ یتبعون الرسول جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، النبی الامی جو نبی اور امی ہیں، الذی کہ جس کو پاتے ہیں، الذی یجدونہ جس کو پاتے ہیں مکتوبا لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یامرہم وہ حکم کرتا ہے ان کو بالمعروف نیک کام کا، وینہاہم اور منع کرتے ہیں ان کو عن المنکر برے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں، ویحرم علیہم اور حرام کرتا ہے ان پر علیہم الخبائث ناپاک چیزوں کو، ویضع عنہم اور اتارتا ہے ان پر سے اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال التی اور وہ قیدیں، التی کانت علیہم جو ان پر تھی، فالذین سو وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے بھی اس پر، وعزروہ اور اس کی حمایت کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا اور تابع ہوئے، النور الذی اس نور کے جو انزل معہ اس کے ساتھ اترا ہے، اولئک ھم المفلحون یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہاں پر اس آیت میں بتلا دیا کہ ان شرائط پر پورے اترنے والے لوگ کون ہوں گے، اور بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصوصی فضائل و کمالات کا بھی ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانے کا نہیں بلکہ آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ اتباع شریعت و سنت بھی ضروری ہے۔ الرسول النبی الامی، اس جگہ رسول اور نبی کے دو لقبوں کے ساتھ آپ کی ایک اور تیسری صفت امی بھی بیان کی گئی ہے۔ امی کے لفظی معنی ان پڑھ کے ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور عام قوم عرب کو قرآن میں امیین اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اور امی ہونا کسی انسان کے لیے کوئی صفت مدح نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معرف اور خصوصیت اور حالات و کمالات کے ساتھ امی ہونا آپ کے لیے بڑی صفت کمال بن گئی۔
یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور صفات یہ پہلے آسمانی کتابوں میں ذکر ہیں، حتیٰ کہ اس وقت سے لے کر آج تک 1350 سال کے بعد بھی موجودہ بائبل میں بہت سی بشارات و اشارات پائے جاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہود پر جو سخت احکام تھے اور کھانے کی چیزوں میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے جو تنگی تھی، تو اس دین میں وہ سب چیزیں آسان ہوئی، اور جو ناپاک چیزیں مثلا خنزیر کا گوشت یا گندی باتیں مثلا سودخوری وغیرہ انہوں نے اپنے لیے حلال کر رکھی تھی، ان کی حرمت اس پیغمبر نے ظاہر فرما دی، غرض ان سے بہت سے بوجھ ہلکے کر دیے گئے اور بہت سی قیدیں اٹھا لی گئیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ یہاں نور سے مراد وحی ہے، مطلوع ہو یا غیر مطلوع، یعنی اس سے مراد وحی مطلوع یا غیر مطلوع ہو سکتی ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور یہ لوگ انہوں نے ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی اور انہوں نے اس نور کی تابعداری کی، یعنی جو سنت اور رسول کی تابعداری کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔